السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کے کچھ اہم تفصیلی سوالات دیکھ رہے ہیں پیپر کی تیاری کے حوالے سے۔ تو فرسٹ کوشچن جو امپورٹنٹ ہے وہ ایک یہ ہے، پاکستان کے قومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل تعمیری کاوشیں کیوں ضروری ہیں؟ اور ایک کوشچن ہے، پاکستان کے قومی مقاصد کیا ہیں؟ یہ دونوں مکس ہو کر آپ کے ایک لانگ بن کے آ سکتا ہے، یہ آپ کو چیپٹر نمبر 10 میں ملے گا۔ یہ دونوں کوشچنس آپ کو چیپٹر نمبر 10 میں مل جائیں گے آپ کی بک میں۔ پہلا کوشچن ہے پاکستان کے قومی مقاصد، تو یہ 7 سے 8 ہیڈنگ آپ نے اس کے پریپیئر کرنی ہے، چاہے آپ گائیڈ بک سے یاد کریں یا چاہے آپ ٹیکسٹ بک سے یاد کریں۔ پاکستان میں مسلسل تعمیری کاوشیں کیوں ضروری ہیں، اس کے بارے میں آپ نے 7 سے 8 ہیڈنگ پریپیئر کرنی ہے۔ یہ دونوں مل کر آپ کا ایک لانگ کوشچن بن کر بھی آ سکتا ہے اور یہ دونوں الگ الگ بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ پڑھ لیں آپ، چاہیں تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کے پاس نوٹس ہیں، نوٹ سے آپ اس کو پریپیئر کریں، اگر گائیڈ بک ہے گائیڈ بک سے کریں۔ اس طرح یہ ہیڈنگ وائز آپ نے 7 سے 8 ہیڈنگ اس کی پریپیئر کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے سیکنڈ کوشچن کے اوپر۔ سیکنڈ کوشچن ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، فلاحی ریاست یا مملکت سے کیا مراد ہے؟ فلاحی ریاست پوچھیں یا فلاحی مملکت پوچھیں، اور اسلامی فلاحی ریاست کا کیا تصور ہے؟ تو یہ دونوں مکس ہو کر آپ کا ایک لانگ کوشچن بن کر آ سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کریں گے کہ فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ کو چیپٹر نمبر 10 میں کوشچن مل جائے گا۔ فلاحی ریاست سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اس کے بعد اسلامی فلاحی ریاست کا کیا تصور ہے، یہ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے۔ اسلامی فلاحی ریاست کا تصور 1400 سال پہلے پیش کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی۔ اس طرح اسلامی فلاحی ریاست کے خود و خال اپنے لکھنے ہیں، 7 سے 8 پوائنٹ لکھنے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ دونوں مکس ہو کر آپ کا ایک لانگ کوشچن بن کر آ سکتا ہے، اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ الگ سے پوچھ لیں اسلامی فلاحی ریاست کے خود و خال لکھیے 4 یا 5، تو جو آپ نے یاد کیے ہوں گے وہ آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ تو کوشچن کو بہت سمجھ کر پریپیئر کریے گا، صرف رٹیفیکیشن نہیں کریے گا۔ جو کوشچن لانگ ہوتے ہیں وہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، جو شارٹ ہیں وہ لانگ میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب تھرڈ کوشچن ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، یا نظریہ پاکستان پر 4 جملے لکھیے۔ تو پہلے آپ نے نظریہ پاکستان کا مفہوم دینا ہے، وہ عقیدہ اور نصب العین جو قیام پاکستان کی تحریک کا سبب بنا، وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے 3 سے 4 پوائنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نظریہ پاکستان کے بارے میں کچھ ارشادات قائد اعظم کے لکھنے ہیں، یہ یہاں پر بک میں ہیں، اور کچھ ارشادات آپ نے علامہ اقبال کے لکھنے ہیں، اور یہ جو ٹاپک ہے آپ کو آپ کی بک میں چیپٹر نمبر 1 میں مل جائے گا۔ اس کے بعد کوشچن ہے، بحیثیت قومی زبان اردو کی اہمیت بیان کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے اسکرین پر جتنے کوشچن شو ہو رہے ہیں آپ ان کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، بک میں ایزیلی مل جائیں گے۔ آپ کہیں سے بھی اس کو پریپیئر کریں، بس ٹاپک کور ہونا چاہیے، جو بات کوشچن میں پوچھی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ یہ کوشچن ہے آپ کو آپ کی بک میں پاکستان کی ثقافت والے چیپٹر میں یہ سوال مل جائے گا کہ قومی زبان اردو کی اہمیت بیان کریں۔ تو 7 ہیڈنگ کم سے کم آپ نے اس کی پریپیئر کرنی ہے کہ قومی زبان اردو کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے پراپر ہیڈنگ وائز۔ قائد اعظم کے 14 نکات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، بدعنوانی سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے یہ الگ الگ شارٹ دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ پورا ایک لانگ بن کر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بدعنوانی یا بددیانتی کی ایک شکل ہے جو ایک با اختیار شخص خود کو فائدہ پہنچانے یا کسی دوسرے کی حمایت میں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی رقم یا تحفہ وصول کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا بدعنوانی سے کیا مراد ہے۔ پھر بدعنوانی جو ہے وہ کیسے وقوع پذیر ہوتی ہے، یعنی کیسے جنم لیتی ہے، پھر ملک کی معیشت اور معاشرے پر بدعنوانی کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ہم بدعنوانی کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، بدعنوانی اور رشوت پر قابو پانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے۔ تو یہ تمام جو ٹاپکس ہیں نا، یہ 4 آپ اس کو پریپیئر کر لیں۔ یہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، کہ تمام باتیں آپ سے ایک ہی لانگ کوشچن میں پوچھ لی جائیں یا آپ سے کوئی ایک بات الگ سے شارٹ کوشچن میں پوچھ لی جائے۔ اس کے بعد ہوپ فلی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو۔ اللہ حافظ۔